السلام علیکم۔ اسلام ٹیوب روحانی سینٹر چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے مراقبہ کسے کہتے ہیں، اور یہ مراقبہ علم روحانیت میں پڑھائی کے دوران، عملیات کے دوران اس کی کیا حیثیت ہے، یہ کیا ہے۔ آج ہم اس پر روشنی ڈالیں گے جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا اور جو انہوں نے ہمیں تعلیم کیا، وہ چیزیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ مراقبہ جو ہوتا ہے، یہ بیسیکلی لفظ مراقب سے نکلا ہے، اور اس کے معنی ہیں نگہبانی کے، یعنی کہ انسان کے دل کے خیالات اور وسوسے جو اس کے دل میں آتے ہیں، یہ ان کو روکتا ہے، روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ مراقبے کا بیسیکلی یکسوئی حاصل کرنا ہے۔ ہم یکسوئی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ مراقبے کے دوران لوگوں نے مختلف طریقہ کار بتائے ہیں۔ میں وہ تجربہ آپ سے شیئر کرتا ہوں جو میرے بزرگوں نے مجھے تعلیم کیے تھے۔ میرے ابتدائی دور میں میرے مرشد نے مجھے فرمایا کہ تم مراقبہ کیا کرو۔ تب ہم مراقبہ کرتے، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے تو ہمارے دل میں جو سارے دن کے معاملات ہوتے وہ ہمارے دل میں خیال آتے، تو یکسوئی حاصل نہیں ہوتی تھی۔ پھر ہم نے اپنے مرشد سے کہا کہ مرشد، ہمیں یکسوئی حاصل نہیں ہو رہی۔ تو مرشد نے فرمایا کہ چلو بیٹا، ایک کام کرو، ایک کوڑا کاغذ لو، یعنی ایک بلینک پیپر لو، ڈرائنگ کا یا پرنٹنگ کا، اور اس کے درمیان میں ایک نقطہ ڈال لو، اور آپ نے اس نقطے کو دیکھنا ہے، اور اس کو اس حد تک دیکھنا ہے کہ جتنا آپ برداشت کر سکو، اور جب وہ نقطہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے تو اس کے بعد سے آپ دوسرا سٹیپ سٹارٹ کرو، اس سے تمہیں یکسوئی حاصل ہوگی۔ خیر، ہمارے مرشد کا حکم تھا، ہم نے پیپر لیا اور اس پر ڈاٹ ڈالا اور اس پر توجہ کرنا شروع کر دیا، یعنی توجہ سے دیکھنا شروع کر دیا۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اپنے ابتدائی دور میں ہیں تو وہ اس چیز پر عمل کریں، کیونکہ اس سے مجھے جو فائدہ ہوا وہ یہ تھا کہ پہلی اور سب سے بہترین کامیابی میری یہی تھی۔ تو اس کے بعد نقطہ جب اوجھل ہو گیا تو سٹیپ 1 آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ اس دوران کوئی عمل نہیں کرنا اور کچھ نہیں پڑھنا۔ ہمارے مرشد نے ہمیں بتایا تھا کہ تم صرف درود شریف پڑھنا اور تصور اللہ کر کے اسے دیکھنا اور اس کی طرف نگاہ جما لینا، اور کچھ نہیں پڑھنا۔ آپ نے بس کوشش یہ کرنی ہے کہ اس نقطے پہ یکسوئی قائم کرنی ہے۔ جب وہ نقطہ اوجھل ہو جائے، اس کے بعد آپ نے دوسرا سٹیپ سٹارٹ کرنا ہے۔ جو دوسرا سٹیج تھا وہ یہ تھا کہ آپ اب کمرے کے اندر اندھیرا کر لیں، ایک کینڈل جلا لیں یا کوئی دیا جلا لیں اور اس کی لو کو دیکھنا شروع کر دیں۔ جب آپ لو کو دیکھیں گے تو آپ نے اس لو کے اندر مشاہدہ کرنا ہے، وہ نہیں جو آپ کے اندر کے خیالات ہیں، آپ نے صرف اس کو دیکھنا ہے، اور جب اس کو دیکھیں گے تو آپ کو کچھ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہونے لگیں گی۔ یہ ڈاٹ والی پریکٹس کے بعد ہوگا۔ مجھے جب پریکٹس کرتے کرتے 25 سے 30 دن گزرے تھے تو جو لو تھی وہ بالکل بلیک ہونی شروع ہو گئی تھی۔ بلیک ہونے کے بعد جب یکسوئی حاصل ہوئی تو ہم جب آنکھیں بند کرتے تھے تو یہ جب ہم نے اپنے مرشد کو بتایا کہ اب لو کے آگے بلیک ڈاٹ سا آ گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب موم بتی بند کرو اور آنکھیں بند کرو، اور آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرو کہ موم بتی چل رہی ہے۔ تو جو لو آپ نے اپنے ابتدائی دور میں دیکھی تو اس لو پہ توجہ کرو۔ پھر ہم نے بالکل ویسے ہی کیا جیسا مرشد کا حکم تھا، اور پھر ہم نے آنکھیں بند کر کے صرف یہ تصور کیا کہ موم بتی چل رہی ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ کچھ لمحے کے بعد موم بتی کی جو لو تھی وہ ہمارے سامنے آ گئی، اور پھر ہم نے اس لو پر یکسوئی حاصل کرنے کے لیے تصور کیا تھا، اور پھر ہم نے اس لوح پر تصور کیا تھا۔ اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا تھا کہ ہمیں ہماری یکسوئی حاصل ہو گئی تھی۔
اور یکسوئی حاصل کرنے کے لیے مجھے تقریباً 3 مہینے لگے تھے۔ ان 3 مہینوں میں مرشد نے کہا تھا کہ تم اپنا جو عمل کر رہے ہو وہ کرو، جب تم اپنے عمل سے فارغ ہو جاؤ اس کے بعد تم نے آدھا گھنٹہ مراقبہ کرنا ہے۔ اب یہ مراقبے کی سب سے پہلی سٹیج تھی جو میں نے آپ کو بتائی، جو سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ اگر آپ نے یوگا پڑھا ہوگا، اس میں آپ کو ڈیٹیشن دی جاتی ہے کہ انسان کی جو روحانی قوت ہے اس کو ہم کہتے ہیں قوت ارادی۔ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب سے زیادہ محنت کرتے ہیں میڈیٹیشن کے اوپر، اور اس کی بیسیکلی بنیاد کیا ہوتی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ میڈیٹیشن کا تعلق آپ کو ہر مذاہب میں ملے گا اور دنیا کی ہر کتاب میں ملے گا، جو بھی روحانیت کی کتابیں ہوں گی۔ اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ اس سے جب تک انسان کو یکسوئی حاصل نہیں ہوتی وہ کسی مذاہب میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جو کمر کی ریڑھ کی ہڈی ہے اس میں اژدہا سو رہا ہے، ہمیں اس کو جگانا ہے۔ ہمارے مرشد بتاتے ہیں کہ جب ہندو اس پر ریاضت کرتے ہیں تو 12 سال 14 سال ریاضت کرتے ہیں، صرف اور صرف اس قوت ارادی کو بیدار کرنے کے لیے۔ ہمارے مسلمانوں میں ایک بہت خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہم پر یہ ہے کہ ہمارے ہاں ریاضت کم ہوتی ہے اور ہمیں فیض زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نور ہے ہمارے اندر وہ ہمیں کم سے کم ریاضت اور زیادہ سے زیادہ فیض ہمیں صرف ان کی وجہ سے ہے۔ ہم بات کر رہے تھے مراقبے کی، اور جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بالکل اسٹریٹ یعنی سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، ہماری گردن بالکل سیدھی ہوتی ہے، ہماری گردن کے اوپر ریڑھ کی ہڈی بالکل سیدھی ہوتی ہے۔ جب ہماری گردن بالکل سیدھی ہوتی ہے تو وہ ریسز ہمارے جسم کے اندر چلنے لگتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو وہ نیوٹرل اور فیز ہوتا ہے، جب نیوٹرل اور فیز ملتے ہیں آپس میں تو لائٹ جل جاتی ہے، یعنی کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ جب تک نیوٹرل اور فیز آپس میں نہیں ملتے تب تک بلب نہیں چلتا۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر جب تک انمزاج اور انقباض کا عمل دونوں نہیں ملتے تو اس کے اندر روحانیت پیدا نہیں ہوتی، اس کے اندر روشنی پیدا نہیں ہوتی، اس کے اندر قوت ارادی پیدا نہیں ہوتی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ کسی پڑھائی کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا، یہ کسی عملیات کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا، یہ کسی نوری عمل کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف آپ کو پریکٹس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور یہ پریکٹس کریں، اور اس کے علاوہ آپ خاموشی سے اپنا ذکر و اذکار کریں بالکل توجہ سے۔ بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ جیسے یہ ایکسرسائز کرتے ہو جب آپ اپنی پڑھائی سے فارغ ہو گئے، اب آپ نے پڑھنا نہیں، اب آپ نے صرف اور صرف ایکسرسائز کرنی ہے۔ ایکسرسائز کیا ہے؟ صرف اور صرف مراقبہ کرنا، مشق کرنی ہے اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانا ہے۔ ابتدا وہیں سے شروع کرنی ہے جہاں سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ اس کے بعد موم بتی پر آنا، اس کے بعد پھر آنکھ بند کر کے بیٹھ جانا۔ جب آپ آنکھ بند کر کے بیٹھو گے تو جب اسرار آپ پر کھلیں گے تو آپ مجھے دعائیں دو گے ساری زندگی۔ آپ 40 سال کسی چیز کا تکرار کر لو اور 40 دن اپنی یکسوئی حاصل کر لو، دونوں برابر ہیں۔ کیوں کہتے ہیں بزرگوں کی صحبت ہزاروں سال عبادت سے بہتر ہے؟ وہ بزرگ اپنی صحبت میں راز و نیاز کی یہی باتیں کرتے تھے کہ جو صدیوں کا سفر مہینوں میں آ جایا کرتا تھا اور مہینوں کا سفر
सफ़र दिनों में आ जाया करता था और हफ्तों का सफ़र घंटों में आ जाया करता था, वही इंसान को जल्दी कामिल कर दिया करते थे। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, अगर तुम ये एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हें फ़िक्र होनी चाहिए। फ़िक्र किस बात की होनी चाहिए? कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें इसकी अहमियत मालूम होनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं कि हम सारी ज़िंदगी अल्लाह 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 करते रहेंगे तो अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता। ये औलिया हैं जो तुम्हें अल्लाह से मिलवा देते हैं। ये कौल बहुत मशहूर हुआ था, यानी अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, औलिया अल्लाह तुम्हें अल्लाह से मिलवा देते हैं। बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं, जिक्र बेफिक्र कुत्ते की भौंक है, यानी फिक्र की जो अहमियत है वो जिक्र की नहीं है। यानी जिक्र के मामलात में अगर आपको फिक्र ना हो तो जिक्र आपके लिए बिल्कुल बेमानी हो जाता है, इसका कोई फायदा नहीं होता, इसका आपको सिर्फ सवाब मिलता है, लेकिन आपको इससे कोई फायदा नहीं होगा, यानी वो फायदा जो आप दूसरों को पहुंचा सकें। फिक्र हमें कैसे होगी कि हमें पता होना चाहिए कि हमने किस तरीके से अपने आप को यकसुई हासिल करवानी है। एक और बात, जब हमें 40 दिन मुकम्मल हो जाते हैं तो हमारा मुर्शद कहता है कि बेटा अपने अपने मामलात बयान करो, यानी अपने मुशाहिदे बयान करो कि क्या मामलात रहे। तो वो बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं अभी तक हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। जो लोग कहते हैं कि हमारे साथ अभी तक कुछ नहीं हुआ, इनमें कुछ खामियां होती हैं। वो खामियां क्या हैं? मिसाल के तौर पर एक शख्स अमल कर रहा है, वो पूरी तवज्जो के साथ कर रहा है, पूरे एहतमाम के साथ कर रहा है, पूरे लवाजमात के साथ कर रहा है, जैसे इसके मुर्शद ने जो इसे तालीम किया वो बिल्कुल वैसे ही कर रहा है, लेकिन फिर भी इसको कामयाबी हासिल नहीं हुई। इसकी वजह बेसिकली ये होती है, हमें हर अमल में गौर व फिक्र करना होता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार फरमाता है कि और निशानियां हैं जो लोग गौर व फिक्र करते हैं, और वो निशानियां क्या हैं? ये इनके लिए हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। जब वो लोग अमल कर रहे होते हैं, जब वो पढ़ रहे होते हैं, अब हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमारा जहन अपने कारोबार की जानिब है, या सारा जहन हमारा इस जानिब हो कि फलां चीज हाजिर कर रहे हैं, तो वो किस शक्ल में आएगी, किस सूरत में आएगा, या वो हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, या वो ऐसी सूरत में आ जाएगा, वो क्या करेगा। ये वो सोचें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ वो काम करना है जो हमें हमारे मुर्शद ने तालीम फरमाया है। आप कोई भी अमल कर रहे हो, आप बेशक करना चाहिए, लेकिन अपने अमल पूरा होने के बाद आधा घंटा अपने आप को ज़रूर दें, और सिर्फ इसलिए दें कि आपको यकसुई हासिल करनी है, लेकिन यानी कि मराकबा हासिल करना है। ये मैंने आपको पहला स्टेप बताया है। अब इंशाअल्लाह ताला मैं अगली वीडियो में ये बताऊंगा कि मराकबे के अंदर कैसे दाखिल हुआ जाता है, क्या पढ़ा जाता है और क्या पढ़कर वहाँ से निकला जाता है। हमारा पहला स्टेप यही है जो मैंने आपको तालीम किया है। जब हमारा ये स्टेप कंप्लीट होगा तो आप लोग अपने अपने मुशाहिदे ज़रूर हमसे बयान कीजिएगा, मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के बाद, इसके बाद मैं जब अगली वीडियो अपलोड करूंगा तो मुराकबे के बारे में मज़ीद बताऊंगा और मुराकबे की हकीकत बताऊंगा, और इसके बारे में तफसीली पूरी सीरीज़ बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। एक और बात, जो आप लोगों को मैंने ये चीज़ तालीम की है, आपका इनके मुतल्लिक कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये मेरी मराकबे के बारे में पहली वीडियो है।
آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو آسانی کے ساتھ مل سکے اور نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ صرف مراقبے کے اوپر اگر ہم ڈیٹیل سے بات کریں تو کم سے کم ہمارے 10 ایپیسوڈ بنیں گے، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ مراقبہ ہمیں کس طرح سے کرنا ہے۔ علم تصوف میں، علم روحانیت میں، علم معرفت میں، علم کیمیا میں، تمام علوم کی جو بیس ہے وہ مراقبہ ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جب تک آپ کا پہلا سٹیج کلیئر نہیں ہو جاتا تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ ساری زندگی رٹافیکیشن کر کے دیکھ لیں، آپ کو کبھی کامیابی نہیں ملے گی جب تک آپ مراقبے میں کامیاب نہیں ہو جاتے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔